السلام علیکم، میں رمضان ہندل۔ ہم بات کر رہے تھے اپنی پچھلی ویڈیو میں واقعہ کربلا کی صحیح ڈیٹیل کے بارے میں، جہاں پہ ہم نے واقعہ کربلا ڈسکس کر لیا تھا کہ شمر نے جب سیدنا حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں سمیت ان کو شہید کر دیا، اور اس کے بعد مردوں میں صرف زین العابدین علی بن حسین رہ گئے اور عورتیں رہ گئیں۔ جب ان کو لے کے جایا گیا کوفے میں، تو عبید اللہ ابن زید کے سامنے جب حضرت حسین کا سر رکھا گیا، صحیح بخاری حدیث نمبر 3748 میں ہے کہ وہ بدبخت چھری کے ساتھ حضرت حسین کے سر پہ مارنے لگا، اور راوی کہتے ہیں کہ سیدنا حسین علیہ السلام کا جو چہرہ تھا وہ سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت پہ تھا۔ تو اس کے بعد جب قافلے کو جو عورتیں تھیں اور زین العابدین، ان کو واپس لے کے گئے یزیدی دستے یزید کے پاس شام میں، تو شام میں جانے کے بعد وہاں پہ امام ابن جوزی اسد الغابہ میں حضرت زینب کے حالات و واقعات میں لکھتے ہیں کہ پھر زینب اس طرح بات کر رہی تھی یزید کے ساتھ جیسے علی گویا کہ قبر سے اٹھ کے آ گئے ہوں۔ اس طرح جرأت اور بہادری کے ساتھ حضرت زینب نے یزید کے ساتھ ڈبیٹ کی، اور وہاں پہ جو ان کی منہ بولی بہن تھی فاطمہ، جو قید تھی یزید کے پاس، اسے بھی رہا کروایا۔ اور وہاں پہ یزید نے جب زین العابدین کے قتل کا آرڈر دیا، تو وہاں پہ حضرت زینب نے کہا کہ اگر انہیں قتل کرنا ہے تو پھر ہم سب کو بھی قتل کر دیں، ایک تو مرد ہونا چاہیے ہم عورتوں کے پاس۔ تو پھر زین العابدین کو قتل کرنے سے چھوڑ دیا گیا۔ پھر یزید نے وہاں پہ کہا، یہ بھی آپ کو روایت تاریخ کی کتابوں میں مل جائے گی، تبری میں اور ابن کثیر وغیرہ میں، کہ یزید نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم جنگ جیت چکے ہیں، عورتیں آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں مال غنیمت کے طور پہ۔ تو وہاں پہ ایک غلام لونڈی تھی، جب اسے ہاتھ ڈالا گیا تو اس کے قبیلے کا ایک سپاہی تھا یزید کے فوجی دستے میں، اس نے کہا خبردار میرے قبیلے کی اگر عورت کو ہاتھ لگایا تو میں ہاتھ کاٹ دوں گا، جس پہ حضرت زینب نے کہا کہ افسوس ہے اس امت کے اوپر کہ اپنے قبیلے کی عورتوں کے لیے تو ان میں ابھی بھی غیرت باقی ہے، لیکن نبی کی بیٹیوں کے ساتھ ایسا ظلم ہو رہا ہے اور یہ چپ چاپ سہ رہے ہیں، جس پہ سارا ماحول چینج ہو گیا۔ اور ماحول کو چینج ہوتا ہوا دیکھتے ہوئے یزید نے انہیں چھوڑنے کا فیصلہ کر دیا۔ اتنے میں جب یہ سارے فوجی دستے شام میں پہنچے تھے اور پیچھے سے جو کرفیو لگا ہوا تھا کوفے میں وہ ہٹ گیا، سلمان بن سرد اور نصیب بن نجبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھروں سے نکلے، 4000 ساتھیوں کو اپنے ساتھ لیا اور کربلا میں پہنچے۔ وہاں آ کے روئے دوئے کہ ہم وقت پہ امام کی جو ہے نا وہ مدد نہیں کر سکے، ہم گھروں میں بے بس تھے، لیکن جو یہ حضرت حسین کے قتل کی بدنامی ہے یہ ہمارے سر پہ، ہمارے چہروں پہ کلک مل دی گئی ہے، تو ہم جب تک اس کا بدلہ نہ لیں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اپنے گھروں میں واپس نہیں جائیں گے۔ جس میں مختار سقفی اس دنوں جیل میں تھا، اس نے کہا بھی کہ آپ ان سے نہ الجھیں، یہ بڑے حرامی ہیں، تو میرا باہر آنے کا انتظار کریں جیل سے، جب میں آؤں گا پھر ان سے مقابلہ کریں گے۔ جس پہ سلمان بن سرد اور نصیب بن نجبہ نے کہا کہ ہم اب صبر نہیں کر سکتے۔ تو عین الوردہ کے اوپر یہ آپ کو تاریخ ابن کثیر میں 4 پیجز پہ پوری ڈیٹیل اس کی مل جائے گی کہ عین الوردہ کے مقام کے اوپر پھر یہ 4000 بندے 10,000 فوجی دستے کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اور ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی زندہ اپنے گھروں میں واپس نہیں گیا۔ تو انہوں نے ایسی قربانی کی مثال دے دی، اور انہوں نے واقعی ثابت کیا کہ یہ سیدنا حسین کے سچے ساتھی اور سپاہی تھے۔ اور جو لوگ کوفیوں کو بدنام کرتے ہیں، بالخصوص ان کوفیوں کو جنہوں نے خطوط لکھ کے سیدنا حسین کو کوفے میں بلایا تھا، وہ در حقیقت حضرت حسین کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ ڈائریکٹلی جو نہیں کر سکتے، ڈائریکٹلی ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ ایسی بکواس کر سکیں۔ وہ انڈائریکٹلی حضرت حسین کے ساتھیوں کو بدنام کر کے حضرت حسین کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دیکھیں جی کس طرح کے بد کردار لوگوں کے کہنے پہ حضرت حسین کوفے میں کربلا میں آ گئے تھے یا کوفے میں آ رہے تھے، تو پھر اس طرح تو ہونا ہی تھا، حالانکہ وہ بد کردار نہیں تھے، بے بس ہو گئے تھے۔ انسان ہے، انسان حالات و واقعات کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ نے پہلے بھی جنگیں دیکھی ہیں، جنگ احد وغیرہ، تو بہت سارے معاملات میں انسان جو ہے نا وہ کمزور بھی پڑ جاتا ہے۔ باقی انشاءاللہ یہیں سے ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو کا آغاز کریں گے، کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے، پھر وہ ایشوز آتا ہے کہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا کسی بندے کے پاس، تو انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں یہیں سے آغاز کریں گے۔ بہت شکریہ۔